الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہیں اتارا من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے وما كنا منزلین اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے ان كانت الا صيحة واحدة وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ فإذا هم خامدون تو اچانک وہ بجھ کر رہ گئے. فرمایا کہ جب حبیب بن اسماعیل نجار کو انہوں نے شہید کر دیا تو اس کے بعد ہم نے اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں کسی کی تباہی کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے. البتہ مسلمان فوج کی مدد کے لیے یا نبی کی مدد کے لیے ہم سینکڑوں ہزاروں فرشتے نازل فرما دیتے ہیں، لیکن کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ کافی ہوتا ہے. اس کی ایک چیخ نے ان کی زندگی کے شعلے کو بجھا کر رکھ لیا. پیغمبروں کے ساتھ جو ان کا غیظ و غضب تھا، جو ان کا جوش و جذبہ تھا، یہ گویا کہ ایک شعلہ جوالا تھا جسے ایک زوردار دھماکے نے بجھا کر رکھ لیا، ختم ہو گئے. ابو العلا مارری کا ایک شعر ہے کہ وَكَالنَّارِ كَالْحَيَاةُ فَمِنْ أَوَاخِرِهَا رَمَادٌ وَأَوَّلُهَا دُخَانٌ. وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھی آگ کی طرح ہے، اس کی ابتدا دھویں سے ہوتی ہے اور اس کا انجام راکھ پر ہوتا ہے. یعنی آدمی شروع میں ماں کے پیٹ میں اس کی آمد ہوتی ہے، جیسے دھوئیں کی آمد سے آگ کی اطلاع ملتی ہے تو ماں کے حمل سے انسان کے آنے کی اطلاع ملتی ہے. اس کے بعد وہ آگ کی طرح بھرپور اپنی جوانی میں ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے اور آخر میں وہ مردہ ہو کر راکھ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. تو فرمایا ایک فرشتے نے چیخ ماری اور وہ سارے کے سارے بجھ کر رہ گئے. یا حسرتنا علی العباد، ہائے افسوس ہے ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. فرمایا ان بندوں پر افسوس ہے کہ جن کے پاس اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور انہوں نے پیغمبروں کا حکم ماننے کی بجائے اور ان کی اتباع کرنے کی بجائے ان کا ٹھٹھا اڑایا اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کو اذیتیں دی اور ان کو ہلاک کیا. اس کی ایک عبارت، ایک قرات اس کی یوں بھی پڑھی گئی ہے کہ یا حسرت العباد علی انفسہم، کہ کل قیامت کے دن بندوں کو اپنی جانوں پر بڑی حسرت اور ندامت ہوگی کہ کاش وہ انبیاء علیہ السلام کی بات مان لیتے اور آج کی ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے.
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. من القرون، کتنے زمانوں سے. انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. فرمایا کہ علم یرو، یہاں علم یعلمو کے معنی میں ہے کہ کیا انہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ اللہ پاک نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو محض اس لیے ہلاک اور تباہ کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کیا. اور مکہ والوں کے لیے بھی اس میں تقویح اور تحدید ہے کہ اے مکہ والوں، تم بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، نبیوں کی بات نہ ماننے والوں کا انجام پیش نظر رکھو. اور فرمایا انہم الیہم لا یرجعون، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے وہ دوبارہ نہیں آتا. تو اس سے ہندوؤں کے تناسخ یا اواگون کے عقیدے کی نفی ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اگر اچھے اعمال کرے گا تو دوبارہ اس سے بہتر حالت میں دنیا میں زندہ کیا جاتا ہے کسی اور شخص کی شکل میں. اور اگر اس نے برے کام کیے ہیں زندگی میں تو پھر وہ کسی جانور کی شکل میں دنیا میں پیدا کر دیا جاتا ہے، جیسے کتے یا بلی یا خنزیر کی شکل میں. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، جو ایک دفعہ چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آتا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے ان میں سے ہر ایک مگر وہ سب ہمارے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. ان اس میں نافیہ ہے اور لما کا معنی ہے الا، کہ نہیں کوئی بھی شخص اس دنیا میں آیا مگر اس کو سب کو اکٹھے ہو کر ہمارے پاس حاضر کیا جانا ہے. محضرون کا صیغہ مفعول کا اس لیے ہے کہ کوئی حاضر ہونا چاہے یا نہ حاضر ہونا چاہے اس کو حاضر کر دیا جائے گا، اور بزور اور بقوت اور جبرن اس کو حاضر کر دیا جائے گا. کسی کے لیے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ حاضر ہونے سے انکار کر دے یا ادھر ادھر ہو جائے اور کسی کی پناہ میں آ جائے یا چھپ جائے. صبح سب کو آنا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی مردہ زمین میں ہے. احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے غلہ نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. فرمایا قیامت کے قائم ہونے کی اور مردوں کے زندہ ہونے کی بہت بڑی نشانی یہ بنجر زمین ہے کہ جس میں کوئی ریگی نہیں ہوتی، کوئی سبزی نہیں ہوتی، کوئی رونق نہیں ہوتی، کوئی پیداوار نہیں ہوتی. پھر اچانک ہم اس پر بارش برسا کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں ہزارہ قسم کے پھل پھول اور پودے اور درخت لہلہانے لگتے ہیں. تو فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اسی زمین سے مردوں کو زندہ کریں گے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے زمین سے اناج نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے انسان کھاتے ہیں، یعنی ان کی خوراک کی ضروریات اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک اس کے زمینی اناج اس میں شامل نہ ہو. چاول نہ ہو، روٹی نہ ہو، مکئی نہ ہو یا سبزیاں نہ ہو، وہ بھی زمین سے نکلنے والی چیز ہے.
وہ جب تک انسان کی خوراک میں شامل نہ ہو اس کی خوراک مکمل نہیں ہوتی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں بہت سے باغات بنا دیے. مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کھجوروں کے اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کئی چشمے جاری کر دیے. فرمایا زمین میں ہم نے صرف غلہ ہی نہیں بلکہ پھل بھی پیدا کیے. اور کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے بطور خاص فرمایا کہ یہ عربوں کے ہاں زیادہ پیداوار تھی ان کی، اور یہ عربوں کے پسندیدہ پھل تھے. ورنہ اللہ پاک نے پھلوں کی بے شمار قسمیں زمین میں پیدا فرمائی ہیں. اور نخیل نخل ان کی جمع ہے، اور اعناب عنب ان کی جمع ہے، اور عیون عین ان کی جمع ہے، یعنی چشمے. تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے اس زمین سے جو پیداوار اگائی اس کے لیے کتنا مربوط نظام بنایا. سب سے پہلے تو ہم نے زمین کے اوپر کی سطح کو ایسے اجزاء سے لبریز کر دیا جو بیج کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں. پھر اوپر کی سطح کو نرم رکھا تاکہ پودے کی جڑیں اس میں پھیل سکیں اور وہ زمین سے اپنی غذا چوس سکیں. پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر ہوا کا ایک کرہ قائم کیا جس میں آکسیجن ہے اور جو بارش کے برسانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو آسمانی آفات سے زمین کی حفاظت کرتی ہے. پھر فرمایا ہم نے سورج کو ایسے مناسب فاصلے پر رکھا کہ جس کی گرمی اور جس کی تمازت سے فصلیں پکتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں. اگر سورج بہت نزدیک ہوتا تو سب پودے جل کر خاک ہو جاتے، اور اگر بہت دور ہوتا تو اس کی روشنی اور اس کی حرارت ان تک نہ پہنچ سکتی. تو فرمایا کہ ہم نے ایک خاص نظام کے تحت یہ ساری قوتیں انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس رب کا شکر ادا کرے جس نے یہ بے شمار نعمتیں اس کے لیے مہیا کی ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ میں دیکھو غذائی اجناس کے ساتھ ساتھ تمہاری تفریح کے لیے اللہ نے پھل بنائے ہیں. پھل کھاؤ اور اپنی طبیعت کو خوشگوار کرو اور ان کے ذائقوں سے لطف اندوز ہو، اور ان کے اندر اللہ پاک نے جو توانائی رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ تمہارے ہاتھوں نے یہ سارا کام نہیں کیا پودے اگانے کا. تم نے تو صرف بیج ڈالا اور گھر آ گئے. اس کے بعد بیج میں سے پودا نکالنا، پھر اس کو جوان کرنا، بڑھانا، پھر اس میں دانے پیدا کرنا، اور پھر ان کو پکانا، یہ سب اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور ہر ایک بیج میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل نظام رکھا ہے کہ اس بیج میں سے اسی قسم کا درخت نکلتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ گندم کا بیج دبائیں اور اس میں سے چنا پیدا ہو جائے. فرمایا جو بیج تم زمین میں دباتے ہو اسی طرح کا تمام خاصیتوں کے ساتھ وہی پودا اس میں سے نکلتا ہے. تو یہ نظام سارے کا سارا خود بخود تو نہیں ہو گیا. تو بڑا ہی ماہر
کاریگر اور قادر مطلق اس کو چلانے والا ہے۔ وما عملت ایدیہم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسی خوراکیں جنہیں تم زمین کی پیداوار سے خود تیار کرتے ہو، جیسے روٹی، چاول، مٹھائیاں، مربے، اچار، چٹنیاں اور طرح طرح کے کھانے، فرمایا کہ یہ بھی اللہ پاک نے ان کا بھی را مٹیریل تمہیں زمین سے ہی فراہم کیا ہے۔ یہ چیزیں نہ ہوتی تو تم ان میں سے کوئی چیز بھی نہ بنا سکتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ جوڑا ایسی دو چیزوں کو کہتے ہیں جو دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، اس میں نر اور مادہ ہے۔ تو میں دیکھو اللہ پاک نے نباتات میں بھی نر اور مادہ کا نظام رکھا ہے۔ بعض درخت ہوتے ہیں ان پر مادہ سپرم اگتے ہیں ان میں، اور بعض ہوتے ہیں ان میں نر ہوتے ہیں، تو وہ نر والے ذرات اڑ کر مادہ پر جا پڑتے ہیں تو اس طرح ان کو پھل لگتا ہے۔ اور فرمایا ومن انفسہم، اپنی جانوں میں ہی دیکھ لو کہ کس طرح مرد اور عورت میں اللہ پاک نے زوجیت کا رشتہ برقرار رکھا ہے، اور ان میں آپس میں کشش رکھی ہے، اور اس کشش کے نتیجے میں پھر اللہ پاک افزائش نسل کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ اور بلکہ اب تو سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بے جان مادے میں بھی منفی اور مثبت قوتیں ہوتی ہیں جو مل کر سارے کام کرتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو چیزیں ایک دوسرے کے ضد ہوں ان کو بھی جوڑے کہتے ہیں، جیسے دن کا جوڑا رات ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، روشنی کا جوڑا اندھیرا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں آپس میں اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن یہ مل کر نظام عالم کو چلاتی ہیں، اس کی تکمیل کرتی ہیں۔ اگر دنیا صرف دنیا ہوتی تو پھر عمل والے کو اس کا بدلہ نہ ملتا اور ظالم کو اس کی سزا نہ ملتی، اور اگر صرف آخرت ہوتی تو کس بات پر گرفت ہوتی، جزا و سزا کس بات پر ہوتی۔ تو فرمایا یہ دنیا اور آخرت مل کر تکلیف شرعی کی تکمیل کرتی ہے کہ انسان دنیا میں محنت کرے اور آخرت میں اس کا صلہ پائے۔ اور فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بھی ہیں جن تک انسانی عقل کی رسائی نہیں، مگر وہ بھی اللہ نے جوڑے جوڑے ہی بنائے ہیں۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ایک جیسی دو چیزوں کو بھی جوڑا کہتے ہیں، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کا جوڑا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کا جوڑا ہے، اور اسی طرح ترتیب دنیا کی ساری چیزیں جوڑا جوڑا بنائی گئی ہیں۔ ترجمہ ایک بار وما انزلنا على قومه من بعده، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہیں اتارا، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ان كانت الا صيحة واحدة
اچانک وہ بجھ کر رہ گئے. یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے ان بندوں پر. ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آتا رہا. الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے. انہم الیہم لا یرجعون، اس طرح کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ان میں سے ہر ایک مگر وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے بڑی نشانی مردہ زمین ہے. احییناہا، جسے ہم نے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس میں سے ہم نے غلہ نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اسی میں سے وہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس زمین میں کئی باغات بنا دیے. من نخیل وأعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے. وفجرنا فيها من العيون، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر نکال دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ جس نے تمام جوڑے پیدا کیے. مما تنبت الارض، اس چیز سے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں سے. ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.